بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ برادران اسلام، نماز جو ہے اللہ کریم کی طرف سے مسلمانوں پہ فرض کردہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے احباب جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو نماز ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ علماء اور فقہاء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اگر وہ اس سوچ میں مگن ہے تو وہ اس آیت پہ غور کرے کہ اگر اسے اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہے تو سمجھ لینا کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، اسی حوالے سے ایک حکایت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی بچے سے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اب بچے بھی بچے ہوتے ہیں، بچے نے بزرگوں سے سوال کیا کہ بزرگوں آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا کیا یقین ہے یا کیا آپ کا ایمان ہے کہ آپ کی نماز قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میری حاضری رب کی بارگاہ میں دن میں 5 دفعہ لگتی ہے، اور یہ میرا یقین ہے کہ جب تک میری حاضری لگتی رہے گی اس حاضری کے بدلے میں اللہ کریم مجھے بروز قیامت بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ احباب نماز پڑھنے کے بعد اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اگر ہمیں ہماری نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنی نماز میں خشوع و خضوع لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہر مسلمان کو نماز بندگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔